جی دوستو، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں، انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جوک سنایا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے انڈین اور پاکستانی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اینڈ دیٹ از بیسیکلی ایوری ویئر، دیٹ جوک از ایوری ویئر. اور وہ یہ جوک ہے، میں آپ کو ہی سناتا ہوں آپ اینڈ دین Wasim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see. سو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دو امپورٹنٹ لوگ ہیں، ایک انڈین اور ایک پاکستانی ہیں، جس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ آرمی چیف ہے، اور دوسرا میری جو مسز ہیں شی از دیئر. obviously that's an interesting statement coming from president of the United States. اور دوسرا اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پبلک پوسچرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ جو چیز ہو رہی ہے وہ پبلک پوسچرنگ ہو رہی ہے. اور وہ پبلک پوسچرنگ کیا ہے کہ اس میں دیکھ رہا تھا ابھی نیتن یاہو کہہ رہا ہے جناب کہ ہم اپنے جو کور انٹرسٹ ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ ادھر لگا ہوا ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے. جب ایرانی اور امریکی ڈیلیگیشن کا ہینڈ شیک نہیں ہوا، دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ایرانی کیا چاہتے ہیں. ایرانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں امریکیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی جان یہ تو ہماری لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے ابھی آیت اللہ کی تو ابھی وہ نہیں ہوئی، جو سے بولتے ہیں اس کو تو ہم نے ابھی سپرد بھی نہیں کیا خاک میں، مطلب سپرد خاک ایک لفظ ہوتا ہے وہ نہیں کیا. تو ابھی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیتن یاہو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے وائٹل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں، ہم اپنے سیکیورٹی زون کے اندر رہیں گے ان سدرن لیبنان ایز لانگ ایز نیسیسری. اب سوال یہ ہے کہ امریکی یہ چاہیں گے، ایرانی یہ چاہیں گے کہ اسرائیلی لیبنان سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن حاصل کرے جب تک میں وزیر اعظم ہوں. یعنی کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے الیکٹ کرو تاکہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ویپن نہ بنا سکے. تو بڑا انٹرسٹنگ میں اس کو سمجھتا ہوں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کو ہم نے بوم مارنے ہیں. ایرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا. انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو وہ ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس ہیز نیور ہیپنڈ بیفور، یہ ایسے کبھی نہیں ہوا جیسے ابھی چیزیں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں پہ what I have seen and what I realize، کہیں نہ کہیں پہ جو لوگ ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ پائن ہم نے کس وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائریکشن میں جانا ہے اور کہاں جانا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کہاں جانا ہے. ایران کو یہ ہے کہ ہم نے اپنی پبلک پوسچرنگ کرنی ہے، امریکہ نے اپنی کرنی ہے، سب نے اپنی اپنی پبلک پوسچرنگ کرنی ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کے چانسز موجود ہیں. ون کین ناٹ اگنور دس. اس کو کوئی بندہ بھی کبھی بھی اگنور نہ کرے کہ حالات جو ہیں وہ خراب نہیں ہو سکتے. بالکل ہو سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنا وہ دے دیا، وہ کر لیا، ایران نے اپنا کو کر لیا. تو اصل میں کیا پاکستان یہ چیزیں مینج کر پائے گا؟ نہیں مینج کر پائے گا. یہ کس طرح ہوں گی؟ تو یہ مجھے تو ٹرسٹ می اٹ لکس ویری آکورڈ ایٹ ٹائم
کہ چیزیں کرتے کرتے بھی جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ معاملات بگڑ جائیں گے، اور کرتے کرتے بھی معاملات بگڑ جائیں گے، اور اس طرح معاملات بگڑیں گے کہ nobody knows کہ کب کدھر کیا ہوگا۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں، جسٹ آپ اگر صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امریکنز کو ایران کو اکنامیکلی انٹیگریٹ کرنا ہے، یہ چیز اسرائیلیوں کو بری لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کم دس این ہیپن کہ ایران اکنامیکلی انٹیگریٹ کر دے، یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں جو لارجلی کہیں پہ وہ کور نہیں ہو رہی، لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے، اور وہ ملاقات ہے جو پاکستان کے سمیت 4 جو فارن منسٹرز ہیں دنیا کے، جس میں ایجپٹ، ترکی، پاکستان، وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہوئی ہے بلکہ ایجپٹ کے اندر۔ اچھا، ایجپٹ جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ ہے ان ٹرمز کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا جہاز اڑانے میں اور باقی چیزوں میں، سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن ایجپٹ کوارڈرلیٹرل فریم ورک کا حصہ ہے جس میں پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گلوبل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ملاقات آج ہوئی ہے ایجپٹ کے اندر، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ میٹنگ، ون کین ناٹ اگنور دس، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ دس از بیسیکلی این ایکولی امپورٹنٹ میٹنگ جتنی ورجن اسٹاک میں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ورجن اسٹاک میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اور چیزیں تو ہیں، لیکن ورجن اسٹاک میں اپنی وہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ کرائسس کی سچویشن بھی ہے، کہ کیا جو کچھ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے اس سے یہ حالات تو نہیں پیدا ہو جائیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اگر کنکلوڈ نہیں کر پاتے کچھ، جب آج صبح ایرانیوں نے کہا ہم نے ہاتھ نہیں ملانے، تو ظاہری بات پاکستان پریشان تھا، آئی ایم شور ہوگا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو انہوں نے میک شور کیا ہوگا کہ یار ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہم چیزوں کو ٹاکس کو سیبوٹاج نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، ہم ان ٹاکس کو سیبوٹاج نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح اس نے تعریف کی آج پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، بہت سارے دوستوں کو ہمارے خطے میں اچھا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے کہا گیا کہ جناب کتوں آ گئے نے، یہ پاکستان کی کیا اوقات ہے، تو پاکستان کیا ہے، تو پاکستان ایسے ہے، تو پاکستان از اے ریالٹی، اینڈ میں آپ کو بتاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں جو حزب اللہ کا مسئلہ جو ہے وہ میں سیریا کو دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیریا جانے اور وہ جانے حزب اللہ کا، اور کیونکہ سیریا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹرمپ کہتا ہے ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارا خیال کریں گے۔ تو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ہو رہی ہیں، وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بوم کر دینا ہے، اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو نہ مارو، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے ان کو مارنا ہی مارنا ہے۔ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا ایجپشن اینڈ جو ٹرکش ایئر فورس ہیں وہ ایکسرسائزز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی وہ لگی ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے گلوبل پالیٹکس، ایسے لگ رہا ہے دنیا کے اندر ٹو بی آنیسٹ کہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے۔ مطلب میں کیونکہ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ کور نہیں کرتا پاکستان کی، یا میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ دیٹس ناٹ مائی ایریا آف سبجیکٹ، وہ نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں زیادہ فورن پالیسی وہ کرتا ہوں۔ تو ہم تو جب سے پچھلے سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوا جنگ ہوئی بھارت اور پاکستان کی، اب تب سے لے کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر فارن پالیسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور تو کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ نوبڈی کین سیز کہ ہم جو ہے وہ ہم کوئی اور ٹاپک کر رہے ہیں، ہر طرف جنگ جدل، فارن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی، دس دیٹ، یہ وہ، سو اٹس دیر، آئی تھنک یہ بڑی ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ ہمارے لیے تو گلوبل مین اسٹریمنگ ہوئی ہے۔ کہاں پہ دیکھیں آپ امیجن کریں، کہاں پہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ملا کرتا تھا امریکن پریزیڈنٹ سے، ہمارے لیے تو راستے بند کر دیے گئے تھے،
سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو بالکل وہ کہہ دیا گیا کہ نہیں پائیں تسی تے نہیں، ہمارے تو سابق وزیر اعظم کا فون نہیں اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور انڈیا ساری گیم میں آن تھا۔ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں کافی چینج ہو گئی ہیں۔ اب ہماری بھی پریزنس ہے سسٹم کے اندر، اور کافی پریزنس ہے، تھوڑی پریزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا جو رول مڈل ایسٹ میں بڑھا ہے، دیٹ از مور سگنیفیکنٹ ٹو می۔ وہ جو مڈل ایسٹ میں رول بڑھا ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کی کم ویلیو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو رول ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پاکستان کیا اکنامک انسینٹو لے گا۔ دیکھیں میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں اکنامک انسینٹو جو ہے وہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ اور اس میں پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جہاں پہ اکنامک انسینٹو لینا چاہتے ہیں، کیا ہماری کیپیبلٹیز ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے نا کہ ہماری کیپیبلٹیز ہیں کہ نہیں، اور کتنی کیپیبلٹیز ہیں، اور ہم اس میں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ سو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، اینڈ آئی ڈو ریئلائز دس ون تھنگ، میں اس چیز کو بہت اچھے سے ریئلائز کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اپنے آپ کو، وہ انگریزی میں محاورہ ہوتا ہے پل اپ یور ساکس، کہ مطلب بھائی اپنی تیاریاں پکڑ لو، اب بہت سارے موقع ہیں ہمارے لیے کام کرنے کے۔ ہم نے سارا دن کوئی سارا ٹائم یہ نہیں کرتے رہنا کہ ٹی ٹی پی القاعدہ سے نہیں لڑتے رہنا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی پاکستان کی گلوبل ریچ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ذرا پاکستان کو تھوڑا گندا کرو، ذرا کوئی حملہ کرا دو، چھوٹا موٹا یہ کر دو وہ کر دو۔ تو اٹس اگین اے کوسچن، یہ ایک ایسا کوسچن ہے جس کو ظاہری بات ہے وہ they want to do it this way۔ بہرحال لیٹس سی ایز ویل کہ کون کدھر کیا کرتا ہے۔ ہم تو اس ساری کی ساری جو وہ جسے کہتے ہیں نا سچویشن کے اندر وی آر اپ ٹو دس، ہم اتنا وہ آگے ہیں کہ یار اب پاکستان اتنا کو ریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے، اتنی کو اسپیس پاکستان بنا چکا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ the world appreciates that a lot، دنیا اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے۔ اور کسی ملک کو اگر پاکستان کو آئسولیٹ بھی کرنا ہے یا پاکستان کو لیبل بھی کرنا ہے ٹیررزم اینڈ دس اینڈ دیٹ، اینڈ اٹ ول ٹیک دیم اے لاٹ آف انرجی، چاہیے ان کو بہت ساری انرجی چاہیے، کسی کی کوئی اسپیس نہیں مانی جاتی۔ ہمارے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ امریکہ ماضی میں ایسی باتیں پاکستان کے بارے میں سنتا تھا تو ریلیونس ہوتی تھی، ویلیو ہوتی تھی۔ اب امریکہ نہیں سنتا تو وہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سو اٹس اگین اے میسج۔ سو کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا اور کوئی تصویر نہیں کھچانا چاہ رہا، سارا پریشر پاکستان پہ آ جاتا ہے کہ بھائی جان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چلنے چاہیے، معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ سو ہم اس پہ ظاہر بات ہے پھر اپنی ایفرٹ دوڑ بھاگ جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ سو لیٹس سی کیا نکلتا ہے۔ لیکن ایک مجھے بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ کافی زیادہ ٹیکنیکل لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔